بچوں اور بڑوں کے اندر جلد کی خارش ایک بہت اہم بیماری ہے جس کو ہم سکیبیز کہتے ہیں. بیماری ہے کیا اور اس کا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب یہ بیماری ہوتی ہے خارش ہوتی ہے تو وہ ڈسپینسر کے پاس جاتے ہیں, انجیکشن خارش کا جیسے کہ ایول انجیکشن لگوا لیتے ہیں اور ہفتے بعد یہ انجیکشن جب ان خارش زیادہ محسوس ہوتی ہے لگواتے رہتے ہیں. بیماری وہیں پہ رہتی ہے. ٹیکا انجیکشن کا جب جتنے دن کے لیے اثر کرتا ہے, جتنے دیر کے لیے اثر کرتا ہے, ان کی خارش ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ کام چلتا رہتا ہے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پراپر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بیماری کی تشخیص کرواتے ہیں, لیکن لوشن کو یا دوائی کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ خارش ٹھیک نہیں ہوتی اور یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے. ویڈیو کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا علاج کو پراپرلی کیسے کرنا ہے تاکہ ہم اس بیماری سے جان چھڑوا سکیں. تو سکیبیز جو ہے یہ ایک پیراسائٹک انفیکشن ہے. پیراسائٹ کا نام ہے سارکوپٹس سکیبیائی. یہ ہماری جلد کے اندر رہتا ہے, وہیں پہ انڈے دیتا ہے, بچے دیتا ہے اور پھر جلد سے جلد دوسرے شخص کے اندر منتقل ہو سکتا ہے. اس کا منتقل ہونے کا طریقہ کار جو ہے وہ جلد سے جلد جب لگتی ہے تو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر ایک ماں بچے کو اپنے ساتھ سلا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی بچے سے ماں اور ماں سے بچے کے اندر یہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے میاں بیوی اپنے ساتھ سو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بیماری ان سے آپس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بیماری فیملی کی بیماری ہوتی ہے, پورے خاندان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے علاج کے لیے جو بچے ہمارے 2 ماہ سے بڑے بچے ہیں ان کے اندر ہم لوشن استعمال کرتے ہیں, اس کو ہم پرمیتھرین لوشن کہتے ہیں. 2 ماہ سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ سیف ہے. اڈلٹس یعنی بڑوں کے اندر یہ دوائی سیف ہے. اسی طرح جو پریگننٹ فیمیل یعنی حاملہ عورتیں ہیں ان کے اندر یہ دوائی سیف ہے. اور لیکٹیٹنگ فیمیل یعنی جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ بھی یہ لوشن استعمال کر سکتی ہیں, ان کے اندر یہ سیف ہے. 2 ماہ سے چھوٹے بچوں کو جب سکیبیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پرمیتھرین نہیں لگایا جاتا, ان کے اندر سلفر لوشن استعمال کیا جاتا ہے. اب لوشن کو لگانا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ جو بچے ہمارے جو اڈلٹ پاپولیشن ہے, جو بڑے لوگ ہیں, ان کو لوشن لگانا ہے گردن اور اس سے نیچے. ٹھیک ہے, وہ کپڑے اتارے اپنے, گردن اور اس سے نیچے لوشن لگانا شروع کریں اور پورے جسم پہ لوشن لگائیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں رہ جانا چاہیے جہاں پہ لوشن نہیں لگے گا. اگر لوشن کا کوئی حصہ رہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس صورت میں پھر آپ کی بیماری پراپر کنٹرول نہیں ہوگی. چھوٹے بچے جو 2 سال کی ہیں, 1 سال کے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جلد کے جو ہمارے چہرے کی جلد ہے اور سر کی جلد ہے اس کے اندر اسپیشس گلینڈ ہوتے ہیں, اس لیے وہاں پہ سکیبیز کا مسئلہ سر کی جلد پہ بھی ہو سکتا ہے اور چہرے کی جلد پہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے چھوٹے بچے جن کی عمر سال ہے یا 2 سال ہے ان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لوشن ہے یہ سر پہ بھی لگانا ہے اور چہرے پہ بھی لگانا ہے, لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے گرد اور منہ کے گرد یہ لوشن نہیں لگنا چاہیے, باقی جسم پہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ لوشن جب آپ لگائیں گے تو آپ نے یہ لوشن جسم کے اوپر 8 سے 12 گھنٹے کے لیے لگے رہنے دینا ہے. یعنی اگر رات کو آپ لگا کے سوتے ہیں تو پوری رات یہ لوشن لگا رہے, صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے نہا لینا ہے. جن شخص میں جس بچے میں یہ مسئلہ ہے تو اس نے یہ لوشن 2 ہفتے کے بعد ریپیٹ کرنا ہے, اس کی ڈوز کو ریپیٹ کرنا ہے. جبکہ یہ لوشن جو ہے وہ پورا خاندان لگائے گا. سپوز اگر ایک بچے کو فیملی میں 5 لوگ رہ رہے ہیں, ایک بچہ ہے, اس کا ایک بھائی ہے اور جو ہے اس کے 2 بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں, تو آپ نے صرف بچے کو ٹریٹ نہیں کرنا, آپ نے پورے خاندان کو لوشن لگانا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کے دوسرے بھائی ہیں ان کے اندر یہ بیماری انیشل سٹیج کے اوپر, اور بیماری کا جراثیم جب ایک شخص کے دل کے اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے تو 4 ہفتے کے بعد جو ہے یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. سو آپ نے پورے خاندان کو ٹریٹ کرنا ہے, پوری فیملی کو ٹریٹ کرنا ہے, ایون جن کے اندر علامات نہیں بھی آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے جس شخص کو یہ مسئلہ ہے, جس بچے کو یہ مسئلہ ہے, اس کو 2 ہفتے کے بعد اس کا ریپیٹ کورس کروانا ہے. 2 ہفتے کے بعد یہ دوبارہ لگوانی ہے. اب ایک شخص کو جب آپ نے یہ لگا دیا, لوشن لگا دیا, تو کب اس کو آرام آئے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ 4 ہفتے کے اندر اس کے آرام آنا شروع ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لوشن آپ نے آج لگایا تو کل اس کی خارش ٹھیک ہو جائے گی, بلکہ یہ بیماری اپنا اثر کرنے میں 4 ہفتے لگاتی ہے. اگر 4 ہفتے کے بعد بھی بچے کی یا اس شخص کی خارش ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دوائی نے اپنا اثر نہیں کیا, آپ نے ڈاکٹر کو دوبارہ چیک کروانا ہے. آپ نے جب یہ لوشن لگا لینا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ شخص جس کو یہ مسئلہ ہے اس کے تمام کپڑے, اس کے جو بیڈ شیٹس ہیں, اس کے جو تکیے کور ہیں, ان سب کو جو ہے وہ اچھی طرح دھو لیں, تاکہ اگر وہاں پہ بھی کوئی جراثیم کا انڈا یا جراثیم موجود ہے تو وہ وہاں سے آپ کا ڈسکارڈ ہو جائے اور وہاں سے یہ جو ہے کسی اور شخص میں یا اس بندے کے اندر دوبارہ ٹرانسفر نہ ہو. یہ بیماری اسکیبیز جو بیماری ہے کافی کامن ہے. یہ اس بیماری کے جو اہم علامات ہیں اس کے اندر ہمارے جسم کے کچھ خاص اعضاء, جیسا کہ ہمارے جو فنگر کے درمیان کا ایریا ہے, ہمارے جو ایکزیلا یعنی بغلیں ہیں, ہمارے جو کان کے پیچھے کا ایریا ہے, اس طرح ہماری جو کلائیاں ہیں وہاں پہ خارش ہوتی ہے. یہ خارش رات کے ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کا جراثیم رات کے ٹائم خارش زیادہ کرتا ہے. یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ جلد تو جلد کنٹیکٹ کے یعنی اسکن ٹو اسکن کنٹیکٹ سے ٹرانسفر ہوتی ہے. بچہ ماں کے ساتھ سو رہا ہے یا ہسبینڈ وائف ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر یہ ایزیلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بیماری جو ہے فومائٹس یعنی ہمارے جو کپڑے ہیں, ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں ہم, یا پھر ہماری جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں, کمبل ہوتے ہیں, رضائی ہوتی ہے, یا پھر تکیے کور ہوتے ہیں, ان کے ذریعے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو اس کے علاج کے لیے میں نے بتانا ضروری سمجھی. اگر یہ کریں گے تو آپ اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں. دوسروں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچے گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, ہم وہ ضرور اس کا جواب کریں گے. تھینک یو.